التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وزيره ومشيره وخليفته ووارثه وحافظ سره ومنفذ شریعته ومروج احکامه وابن امه امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات اللهم صل على محمد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس مقدس بارگاہ میں آنا قبول اور منظور فرمائے، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس ذکر کا جو وارث ہے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جنہوں نے آمین کہی ہے اپنی آمین کی قبولیت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے سامعین کرام، خداوند متعال کی ذات کمال مطلق ہے۔ اس ذات مطلق نے اپنی مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اس مخلوق کو ایک ہدف اور ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ اس کو تمام مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے وہ عقل کی وجہ سے دی ہے۔ یہ عقل اس کے ساتھ اسے اختیار دیا ہے، اس اختیار کے ساتھ اسے ایک ہدایت کا رستہ دکھایا ہے کہ اگر تو چاہے تو اس ہدایت کے رستے پر چل کر کمال تک پہنچ جائے، اور اگر اس ہدایت کے رستے کو چھوڑ دے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔
تمہارے لیے ایک ہدایت موجود ہے، اس ہدایت کے ذریعے تو حق کو پہچان لے۔ اگر حق کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو پھر باطل کے ساتھ مل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طول تاریخ میں حق کے مقابلے میں باطل نے ضرور سر اٹھایا ہے۔ حق اور باطل کی جنگ صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ باطل حق کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ باطل حق کے اوپر غالب آ جاتا ہے، لیکن اور اس کی چرچا، اس کی ٹھاٹ باٹ بھی رہتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ جو باطل ہے اس کی جو ٹھاٹ باٹ ہے، اس کی جو رونق نظر آ رہی ہے، وہ چند دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں اس کو مثال کے ضمن میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مثال بھی قرآن سے لے کے آتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، پھر جب بارش آتی ہے تو وہ پانی ندیوں میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب زیادہ بارش آئے گی تو سیلاب بن جائے گا، جب پانی گردش کرے گا تو اس کے اوپر ایک جھاگ بن جاتی ہے، جب جھاگ بن جاتی ہے تو پانی نیچے رہ جاتا ہے، اس کے اوپر وہ جھاگ آ جاتی ہے۔ اب دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ جھاگ اوپر آ چکی ہے، پانی نیچے ہے، لیکن کچھ عرصہ، کچھ وقت جب گزرتا ہے تو وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے۔ باطل کی مثال ایسے ہی ہے، اس کی ٹھاٹ باٹ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جس طرح پانی انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح حق بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ باطل جب بھی حق کے مقابلے میں آیا ہے، یہ کہہ کر نہیں آیا کہ میں باطل ہوں۔ جب بھی حق کے مقابلے میں آیا ہے وہ حق کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اور فرعون غرق ہو چکا ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر اپنی قوم کو چھوڑ کر 30 راتوں کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، کوہ طور پر گئے، تو پیچھے سے انہی کے اندر موجود تھا سامری۔ سامری نے کیا کیا؟ سامری نے جو ایلچی خدا کی طرف سے آیا تھا اس کے پاؤں کی مٹی لی، اور جو عورتیں موجود تھیں ان کے زیور لیے اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا۔ جب بچڑا بنایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ اور خدا ہے اور جناب موسیٰ کا کوئی اور خدا ہے، بلکہ یہ جملہ کہا کہ یہ وہی خدا ہے جس کی ملاقات کے لیے موسیٰ گیا ہے۔ تھی باطل اس کی سوچ، لیکن لبادہ اس نے حق کا اوڑھا ہے، حق کو باطل کے ساتھ اس نے ملا دیا، حق کی پہچان مشکل ہو گئی۔ یعنی جب بھی باطل آئے گا وہ حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ حق ہے کیا؟ ہم کس سے حق سمجھیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حق ہے؟ تو ہم کہیں دور نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اے اللہ کی پاکیزہ اور مقدس کتاب، ہمیں بتائیے کہ حق کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے صدا دی ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو حق مبین ہے۔ جب اللہ حق ہے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا وہ بھی حق ہوگا، اللہ کی طرف سے آئے گا جو بھی حق ہوگا۔
اگر ہم اس پورے کا نچوڑ کر دیں کہ اللہ کی طرف سے جو جو چیزیں بھی آئی ہیں وہ ساری حق ہیں، اگر اس کو نچوڑ بنا کے پیش کیا جائے تو اس کو میں ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس حق کا نام دین ہے، اس حق کا نام دین ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اب اس دین کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، احکام آ جائیں گے، خود کعبہ آ جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ کی کتابیں آ جائیں گی، یہ سب کی سب انبیاء آ جائیں گے، یہ سب کے سب حق ہیں، یہ حق ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے۔ تاریخ میں جا کر دیکھیں اس حق کے مقابلے میں کئی باطل قوتوں نے سر اٹھایا، لیکن اہل حق نے ان کے سروں کو کچل دیا۔ حق کے اوپر ایسے مقامات آتے ہیں کہ جب حق کی اور اہل حق کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ حق اور اہل حق کی حفاظت خود اللہ نے اپنی نصرت کے ذریعے کی ہے، اپنی نصرت بھیجی۔ جب فرعون موسیٰ جیسے نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش کرا کر حق کو زندہ رکھا۔ جب فرعون کے ظلم اور ستم بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جناب موسیٰ کو کہ اپنے ماننے والوں کو یہاں سے لے کر نکلیں۔ حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ اب سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ اس پانی کے اوپر اپنا عصا ماریں۔ دریا بٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس رستے سے گزر گئے۔ فرعون پیچھے سے آیا، اس نے اپنا لشکر پیچھے ڈال دیا، کیوں؟ تاکہ اہل حق اور حق کا خاتمہ کر سکے۔ لیکن جب اس کا لشکر اس کے اندر داخل ہوا تو اس وقت وہ پانی مل گیا اور فرعون کو غرق کر دیا اور بتا دیا کہ اس حق کا محافظ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہ پہلا ایک، بہت سارے مقامات ہیں جن میں سے ایک میں نے گنوایا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق کی حفاظت کی۔ اگلا موقع کون سا ہے کہ جہاں پر حق کی حفاظت اللہ پاک نے اپنی نصرت کے ذریعے کی؟ خانہ کعبہ حق ہے، ہمارا یہ یقین ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی تعمیر کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ خانہ کعبہ حق ہے، لیکن ابرہ یمن کے اندر موجود ہے، اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہیں، اسی کی طرف ہر وقت رش ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیوں نہ میں اس کے مقابلے میں ایک ایسا گھر بناؤں کہ جس کی زیارت کے لیے لوگ ادھر تشریف لائیں۔ اس نے اپنا گھر تعمیر کروایا، بہت ہی خوبصورت مزین کیا سونے کے ساتھ، اس کے گرد سرسبز و باغات لگوائے، لیکن جو چہل اور پہل خانہ کعبہ کے پاس موجود تھی وہ اس کے کعبہ، اس کی جو گھر تھا اس میں نظر نہیں آئی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ صحرائی علاقہ ہے، یہاں پر پانی کی کمی ہے، غذا کی کمی ہے، میں نے اتنا خوبصورت گھر تعمیر کروایا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ یہاں پہ نہیں آ رہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ کہ اس گھر کو میں برباد کر دوں، اس گھر کو گرا دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جب وہاں پر کوئی جگہ ہوگی نہیں جانے کے لیے تو خود بخود وہ افراد جو ادھر زیارت کے لیے جا رہے ہیں اب ادھر آئیں گے۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا، لشکر کو تیار کرنے کے بعد ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ مکہ کی طرف چلا۔ جب مکہ کی طرف چلا تو اس وقت مکہ والا کو جب خبر ملی کہ ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آ رہا ہے، یہاں پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تو وہ مکہ کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے۔
ابرہ کا لشکر بڑھتا رہا، مکہ کے قریب پہنچے، وہاں پر کچھ اونٹ نظر آئے۔ صاف ظاہر ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں اپنا گھر بنوایا تو جو سامنے میں اگر کوئی اس کو غنیمت مل رہی ہو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے وہ اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے اونٹ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، تو اس وقت وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پہ ابرہہ کا لشکر موجود تھا۔ ایک غلام نے ابرہہ کو بتایا کہ آپ کے پاس قریش کا سردار آنے والا ہے، اور یہ بات اہل بیت کو ورثے میں ملی ہے کہ دشمن بھی اپنے جاہ و جلال میں بیٹھا ہو، جب بھی اس گھر کا کوئی فرد آتا ہے تو اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، اہل بیت کے گھرانے کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جب جناب عبد المطلب تشریف لائے تو اس وقت اس نے اپنی وہ شاہانہ جو اس کی قوت تھی اس کو چھوڑا اور جناب عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آنے کی وجہ دریافت کی کہ کیوں آئے ہیں میرے پاس، تو اس وقت جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے اونٹ آپ کے پاس ہیں، وہ اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ کی اس بات نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے، میں آیا ہوں اس گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، وَإِنَّا لِهَذَا الْبَيْتِ رَبًّا، اس گھر کا بھی ایک رب اور مالک موجود ہے۔ ان جملوں کو اگر دیکھیں تو یہ جملے واضح کرتے ہیں کہ جناب عبد المطلب اونٹ لینے نہیں گئے تھے، صرف یہ بتانے گئے تھے کہ جس طرح یہ اونٹ لا وارث نہیں ہے، اس گھر کا بھی ایک وارث موجود ہے، اس کے عذاب سے ڈر جاؤ، وہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ لیکن اس کو اپنی طاقت کا مان تھا، وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، پتھر کی دیوار ہے، گارے سے بنایا گیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ اس گھر کا مالک وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے۔ وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہ کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، کوئی انگوری بھی زمین سے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ فرعون جیسے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے کو دریائے نیل میں غرق کرنے والا موجود ہے، نمرود کی حکومت کا تلخ تختہ پلٹنے والا موجود ہے۔ وہ یہ بھول گیا تھا، اور یہ نصیحت کو اس نے اس نصیحت کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ اس نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلیں، لیکن اللہ کی نصرت آنا شروع ہو گئی۔ وہ جو ہاتھی تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا بند کر دیا۔ وہ آگے بھیجتے ہیں، ہاتھی آگے نہیں جاتے۔ اگر یمن کی طرف ان کا رخ کرتے ہیں تو وہ واپس چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابرہہ کو سمجھ نہیں آئی۔ جناب عبد المطلب وہاں سے چلے، خانہ کعبہ میں آ کر دعا کی، اور جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے وہاں پہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اس گھر کا مالک موجود ہے، اب تو جان اور تیرا گھر جانے۔ جناب عبد المطلب کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بحیرہ عامر کی طرف سے آسمان پر سیاہی دکھائی دینے لگی۔ جب جناب عبد المطلب کے بیٹے نے دیکھا، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بحیرہ عامر سے ایک سیاہی نظر آ رہی ہے، تو اس وقت جناب عبد المطلب نے آواز لگائی، یا معشر القریش ادخلوا منازلکم، اے قریش والو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی نصرت آ چکی ہے۔ جو دعویٰ جناب عبد المطلب نے کیا، اللہ نے اپنی نصرت کے ذریعے اس کو پورا کر دیا۔ یہ کیسی نصرت تھی؟ یہ نصرت اللہ نے کوئی سیلاب بھیج کے نہیں کی،
یہ نصرت اللہ نے کوئی بڑے وزنی پتھر نہیں پھینکے، کوئی آندھیاں نہیں چلائیں، کوئی چیخ پکار نہیں ہوئی. یہ جو نصرت تھی ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے کی، اور اس پرندے کو اللہ نے 3 کنکریاں دی تھی. ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک کنکری، ہر پرندے کے پنجے میں بھی کنکری. جب یہ نصرت پہنچی، وہ جو اتنا بڑا لشکر تھا، اس لشکر پر انہوں نے کنکریاں پھینکی. ان کی حالت خود قرآن بتا رہا ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. یہ نصرت اللہ نے کر کے بتا دیا کہ جو بھی حق کے مقابلے میں آئے گا اس کی اوقات یہ بھوسے سے بھی کم ہے، اس کی اوقات اس بھوسے سے بھی کم ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ حق کی شمع ہے جو خود خدا نے جلائی ہے. یہ ایک مقام اور ہے کہ جہاں پہ اللہ نے اپنی نصرت کی. کیوں؟ تاکہ حق کو واضح کرے اور اہل حق کو بچایا جا سکے. کوئی اور مقام جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کی مدد کی. پیغمبر اسلام نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مکہ سے مدینے روانہ ہوئے تو اس وقت غار ثور میں داخل ہوئے. کیوں ہجرت کی؟ قریش مکہ کے ظلم و ستم بڑھ گئے تھے. جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی تو اس وقت مکہ کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا. تو پیغمبر اسلام اللہ کے حکم سے جب مکہ سے مدینے جا رہے تھے، غار ثور میں پہنچے، وہاں پہ اللہ کی نصرت آئی ہے. وہ کیا نصرت تھی؟ قریش مکہ کا قافلہ پیچھے آ رہا ہے، مشرکین مکہ حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو داعی حق ہے اس کو ہم فراموش کر سکیں، اس کو ہم مٹا سکیں. تو اس وقت اللہ نے ایک درخت کے تنے کو جو سوکھا ہوا تھا حکم دیا، وہ تنا آور اور تر و تازہ اسے شاخیں نکل آئیں. اسی درخت کے اوپر کبوتری کو حکم دیا کہ وہ انڈے دے دے، اس نے انڈے دے دیے. اس کے بعد مکڑی کو حکم دیا کہ وہ وہاں پہ جالا بنائے. یہ درخت کو تنا آور بنا کے، ثمر آور بنا کے، کبوتری کو انڈے دلوا کے اور مکڑی کا جالا بنوا کے اللہ نے نصرت بھیجی ہے. سبحان اللہ، نعرہ حیدری. قریش مکہ حق کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے حق کی نصرت کی، اہل حق کو بچایا. اور یہ واضح سی بات ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی راستے سے گزرے تو اس کے کچھ آثار موجود ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر پیغمبر اسلام اس راستے سے گزرتے تو یہاں پہ یہ انڈے ٹوٹ گئے ہوتے، یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا. اللہ نے اس موقع پر بھی نصرت کی حق والوں کی. جنگ بدر جب مدینہ پہنچے ہیں تو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. 313 مسلمان ہیں، 1000 کا لشکر ہے قریش مکہ کا، مشرکین مکہ کا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر حق کی مدد کی، حق کی نصرت کی. جنگ خندق میں دیکھیں تو وہاں پر سرد ہواؤں کو بھیج کر جو 30 دن کا محاصرہ تھا ان کا محاصرہ کمزور پڑ گیا، اللہ نے حق کی مدد کی. یہ تمام مقامات ہیں جہاں پر حق اور اہل حق کی اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی. لیکن کچھ مقامات ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں پر اللہ اپنی نصرت نہیں بھیجتا، بلکہ حق اور اہل حق کو کچھ قربانیاں پیش کرنی پڑتی، اور اس میں ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ قربانی پیش کریں تاکہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ وہ کتنے مخلص ہیں. ان کو ایک خاص مقام دینا ہوتا ہے، جب تک کوئی آزمائش سے نہ گزرے اس وقت تک اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا. پہلی قربانی جب پیغمبر اسلام مکہ سے مدینے ہجرت کر رہے تھے، اپنا وطن جہاں پہ انسان نے 40 سال 50 سال 53 سال گزارے ہوں،
اس جگہ کو، اس شہر کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب میرا بھی اور آپ سب کا یہ مشاہدہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مومنین زیارات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کی زیارات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت ان کے دل مضطرب ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے واپس آ جانا ہے، لیکن اپنے گھر سے، اپنے وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن جب حق کی محافظت کرنی ہو تو اس وقت ایسی قربانی دینی پڑتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکہ چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ تاکہ حق کو استحکام ملے۔ پیغمبر اسلام نے صرف وطن نہیں چھوڑا، اور بھی قربانیاں پیش کی۔ جب طائف پہنچے ہیں اسی حق کی تبلیغ کے لیے، اسی حق کو پہنچانے کے لیے، تو طائف والوں نے استقبال اس طرح کیا کہ انہوں نے پتھروں سے امام الانبیاء کو لہو لہان کر دیا۔ حق کی حفاظت کی جا رہی ہے، کس طرح؟ قربانیاں پیش کر کے۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے حبیب، اگر آپ حکم فرمائے تو میں ان پہاڑوں کو ملا کر ان بستی والوں کو کچل دوں، تو اس وقت امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، اللہ کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا اے میرے اللہ، ان کو میری معرفت عطا فرمائے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے جملہ فرمایا اگر ان پر عذاب بھیجنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین بنایا کیوں؟ حق کو پہچاننے کے لیے، حق کی تبلیغ کے لیے امام الانبیاء نے قربانی دی۔ پہلے وطن چھوڑا، پھر خود اپنے جسم کو زخمی کروایا۔ اگلی قربانی بتاؤں کہ جس کے اندر خود نبی پاک نے اپنے دندان مبارک شہید کروایا ہے۔ جنگ احد میں یہ جنگ کس کے لیے تھی؟ حق کو پہنچانے کے لیے اور حق کی تبلیغ کے لیے تھی، لیکن مسلمانوں نے جب نافرمانی کی تو وہ جو مشرکین کا لشکر تھا وہ حملہ آور ہوا، تو پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ حق کی حفاظت کے لیے۔ حق کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر قربانی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں واضح ہو جائے گا کہ کس طرح حق کو پہچانا جاتا ہے، کس طرح حق کو بچایا جاتا ہے۔ اسی جنگ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء جن کا لقب پڑا، اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ یہ حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو پہنچانے کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے قربانی دی، لیکن قربانی اس سے بڑھ گئی۔ وہ کیا کہ جب جناب امیر حمزہ شہید ہوئے، اس کے بعد ان کے کلیجہ کو چبایا گیا، انہوں نے قربانی پیش کی۔ بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنے حق کو پہچاننے کے لیے، اسی حق کو پہنچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی حق کو بچانے کے لیے اپنے نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا۔ جس طرح پیغمبر اسلام نے حق کو پہنچانے کے لیے قربانی پیش کی، اسی طرح پیغمبر اسلام کے نواسے نے اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا۔ صرف نانا کے شہر کو چھوڑا نہیں، بلکہ اپنے اہل و عیال کو لے کر ایک صحرائی علاقے میں، جہاں پہ پتہ ہے بھوک اور پیاس ہونی ہے، لیکن حق چونکہ اسی طرح بچے گا، اس لیے اس مقام پر پہنچے۔ 3 دن کی پیاس ہو یا 2 دن کی پیاس ہو، کس لیے برداشت کی جا رہی ہے؟ اس لیے تاکہ حق کو بچایا جا سکے، حق کی حفاظت کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ احد والی قربانی ہے نا، اس میں اور اس کربلا والی قربانی میں بہت ساری تشبیہ موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ جناب حمزہ کو بھی شہید کیا گیا،
کربلا میں امام حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ لقب ان کا بھی سید الشہداء، لقب امام کا بھی سید الشہداء۔ کلیجہ ان کا بھی چبایا گیا تھا، لاشوں پہ گھوڑے امام حسین کے بھی دوڑائے گئے۔ لیکن عزادارو فرق کیا ہے ان قربانیوں میں؟ ان قربانیوں کے اندر فرق یہ ہے کہ لاشیں ادھر بھی پامال ہوئے، کلیجہ ادھر بھی چبایا گیا، لاشیں ادھر بھی پامال ہوئی، لیکن فرق یہ ہے کہ جناب حمزہ کی بہن اس وقت نہیں دیکھ رہی تھی کہ جناب حمزہ کے کلیجے کو چبایا جا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں کربلا کے اندر جناب زینب عالیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ ان کے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ان کے لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی پیش کی کہ حق کو بچایا جا سکے۔ میرے نانا کا مشن لوگوں کی ہدایت تھا، اور اسی مشن کو آگے چلاؤں، یہ لوگ کوئی نہ کوئی تو جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر آ جائے۔ اور بعض اوقات ایک مقام رکھا جاتا ہے، میں نے پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ ایک مقام رکھا جاتا ہے، اس مقام تک انسان اس وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ آزمائش سے گزرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ مقام رکھا گیا تھا کہ اس مقام کو امام اس وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب یہ قربانی پیش کریں۔ کوئی بہن اپنے بھائی کو تماچا لگتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی۔ کائنات کی یہ پہلی بہن ہے، اور یہ تنہا بہن ہے کہ جس نے صرف اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھے۔ کائنات کے اندر ہر بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن جیسی مثال اس بہن نے پیش کی ہے نا، ایسی مثال دنیا میں کوئی اور بہن پیش نہیں کر سکی۔ محدث جزائری لکھتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا بچپنے کا دور ہے، رضاعت کا زمانہ ہے، ابھی دودھ پینے والی حالت ہے، لیکن امام حسین کو جب دیکھتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں۔ اگر امام حسین پنگوڑے سے دور ہوتے ہیں، گہوارے سے دور ہوتے ہیں، بی بی مضطرب بھی ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ سکے، جو اتنی بڑی اپنے بھائی کے چہرہ کی مشتاق تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کربلا میں وہ کیا منظر ہوگا جب بی بی نے دیکھا کہ شمر ملعون امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر سوار ہے۔ کوئی بہن گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ سفر کرے۔ اس بی بی کی مجبوری یہ تھی، حق کی حفاظت کے لیے اپنے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ سفر کی۔ آخری جملے پڑھ کے عزاداروں آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ اس بی بی نے جب دیکھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا ہے، تو بی بی نے عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، یبن سعد اتنظر ویقتل اخی، اے عمر ابن سعد تم بھی دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی حسین شہید ہو رہا ہے۔ جب عمر سعد نے کوئی جواب نہیں دیا تو فوج اشقیاء کی طرف بی بی مخاطب ہوئی اور فرمایا، اما فیکم مسلمون، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ نبی کا نواسہ شہید ہو رہا ہے اور تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ اجرکم اللہ آزاداروں، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے ان بیویوں نے بھی مصائب سہے ہیں، لیکن کیسے مصائب سہے ہیں؟ ابھی امام حسین کی گردن کا خون بند نہیں ہوا تھا کہ ظالم اشقیاء فوج خیموں کے اندر داخل ہوئی۔ صرف خیموں کے اندر داخل نہیں ہوئی، وہ جو عصمت اور طہارت کی پلی ہوئی پرورش میں چڑھی ہوئی بیویاں تھیں، ان کی چادریں چھین لی گئی، بے مغنا اور بے ردا۔ لیکن جب دوسرا دن ہوا نا اور بیویوں نے دیکھا اب یہ فوج اشقیاء ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں، انہوں نے رسیاں بھیج دی اور بنات پیغمبر کو قیدی بنا لیا گیا۔ صرف قیدی نہیں بنایا گیا کہ ان کو اس مقتل سے گزارا گیا جہاں پر پامال شدہ لاشیں موجود تھیں۔
کوئی بہن اس حالت میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتی جس حالت میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ہمارا مشاہدہ ہے جب بھی کسی کا رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں اپنے رشتہ دار کی میت سے، اپنے رشتہ دار کے چہرے سے وہ کفن اٹھاتے ہیں۔ آؤ میں دکھاؤں کربلا، کربلا میں وہ منظر تھا جب بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آئی ہے، اس بی بی نے اپنے بھائی کی لاش سے کفن نہیں ہٹایا، اپنے بھائی کی لاش سے پتھر ہٹانا شروع کر دی۔ کوئی بہن اپنے بھائی کی لاش سے کفن ہٹاتی ہے، لیکن زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی لاش سے پتھر ہٹائے۔ جب بی بی نے یہ منظر دیکھا، جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو جو سب سے قریبی ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے ہمیں وہ یاد آتا ہے۔ جب بی بی نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا، بی بی کو اپنا نانا یاد آیا، فرمایا السلام علیک یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء۔ بی بی نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے نانا جان، تیرے اوپر آسمان کے ملائکہ سلام بھیجتے تھے، آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے تھے۔ نانا کربلا میں دیکھ، تیرا بیٹا حسین ہے، کربلا کی ریت ہے، خون میں غلطان پڑا ہے۔ جب یہ جملہ کہا، اس کے بعد اگلا جملہ بی بی نے کوئی مصائب کا پہاڑ جملہ کہا۔ بی بی فرماتی ہے وَبَنَاتُكَ السَّبَايَا، صرف تمہارے بیٹے کو شہید نہیں کیا، نانا دیکھو آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، ہمارے ہاتھ باندھے گئے، ہمیں بن برانے اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ اجرکم اللہ زادارو، ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے، گھر کے جو پردہ دار ہوتے ہیں، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو پردہ دار دروازے پر رک جاتے ہیں، جنازے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کربلا کا منظر دکھاؤں، یہ عجیب منظر تھا کربلا میں، جنازے کربلا میں پڑے رہ گئے، پردہ داروں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اجرکم اللہ زادارو، آخری جملہ، قید کر لیا گیا بیویوں کو، اس مقام پر لایا گیا جس مقام پر بھائیوں کے ساتھ آنے کے قابل نہیں تھی، پردے داروں کے ساتھ آ گئی۔ بی بی اس مقام پر جہاں پر چادر کے ساتھ آنے کے قابل نہیں تھی، وہاں بے پردہ آ گئی۔ بی بی نے کیا دیکھا؟ بھائی حسین کا سر ہے جو تخت کے نیچے پڑا ہے، وہاں پہ ظالم بے ادبی کر رہا ہے، وہ چھڑی کے ساتھ مظلوم کے لبوں کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ بہن تو یہ منظر دیکھتی رہی، لیکن ایک نبی کا صحابی جس کا نام زید بن ارقم ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا یزید ہاتھ روک لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، پیغمبر ان آبروؤں پر، ان لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ یزید سر اٹھا کر پوچھتا ہے تو کون ہے، تجھے کیا جرت ہے تو میرے سامنے بولے؟ کسی نے بتایا کہ یہ نبی کا صحابی ہے۔ یزید کہتا ہے تو بیٹھ جا، اگر تو نبی کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا۔ عجیب جملہ ہے، جو صحابی کا احترام کر رہا تھا، سامنے بینات پیغمبر ہیں، زید ابن ارقم بیٹھا نہیں، اپنی جگہ پر کھڑا رہا، کہتا ہے یزید ایک صحابی کا احترام کر رہا ہے جس کا سر نیچے پڑا ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے جو تیرے سامنے کھڑی ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، تیری کنیزیں، تیری عورتیں محلے کے اندر چادریں پہن کر بیٹھی ہیں، یہ بینات پیغمبر کے سروں پر چادریں۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔
علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس عبادت کا ہمیں اجر عظیم عطا فرما، اس عبادت کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کی زبانوں میں تاثیر عطا فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس حق کو پہنچانے کے لیے، اس حق کو بچانے کے لیے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس حق کو پہنچا سکیں۔ اور ہماری پہلی اور آخری دعا، جو اس حق کا حقیقی وارث ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کی ذات کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما، امام کے صدقے ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔